الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان محترم، آج چونکہ ولادت امام حسن مجتبیٰ صلوات اللہ علیہ اللهم صل على محمد وآل محمد ولادت بسعادت کا دن اور شب ہے، اس لیے آپ سب کو پہلے تو مبارکباد ہو، اور آج اسی موضوع پر گفتگو رہے گی، موضوع سے ہٹ کر۔ چنانچہ پہلے تو جو ہے دو مجلس کے نقطے سن لیجئے، پھر اس کے بعد آپ کے سامنے دوسری جو ہے گفتگو پیش کریں گے۔ پہلی بات تو یہ کہ قرآن نے کہا ان شانئک هو الابتر، اے حبیب تمہارا دشمن ابتر ہے، یعنی بے اولاد ہے۔ تو کسی نے کہا کہ تاریخ میں ہم دیکھتے ہیں کہ پیغمبر کے جو دشمن تھے، جس میں سب سے پہلے ولید تھا، کہ اس نے ولید نے پیغمبر پر ابتر ہونے کا الزام لگایا تھا کہ پیغمبر تو ابتر ہے، یعنی ان کے پاس کوئی اولاد نہیں، کیونکہ ساری نرینہ اولاد تو ان کی مر گئی تھی، چاہے قاسم ہو، چاہے طاہر ہو، چاہے ابراہیم ہو۔ پیغمبر کی جو مذکر اولاد، نرینہ اولاد تھی، سب انتقال کر گئے، شہزادی فاطمہ زہرا رہ گئی۔ تو ولید نے سب سے پہلے الزام لگایا کہ یہ پیغمبر تو ابتر ہے۔ تو قرآن نے جواب دیا کہ پیغمبر ابتر نہیں ہے، ان شانئک هو الابتر، تمہارا دشمن ابتر ہے۔ دشمن میں سب سے پہلے تو ولید ہی تھا، ولید، شیبہ، عتبہ، ابو جہل، یہ لوگ تھے نہیں۔ تو قرآن نے کہا یہ لوگ ابتر ہیں، یعنی ان کی اولاد نہیں ہوگی، جبکہ ہم تاریخ میں دیکھتے ہیں کہ ان کی اولاد ہے۔ تو یہ اولاد ہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ ان کی اولاد نہیں ہوگی، ان کی نسل نہیں چلے گی۔ تو پھر تو جو ہے کیا قرآن کا دعویٰ غلط ہو گیا؟ نہیں، قرآن تو سچا ہے۔ تو ایک مرتبہ امام علی نقی صلوات اللہ علیہ سے پوچھا گیا، تو امام علیہ السلام نے کہا کوئی صاحب فراش ہونے سے ضروری تھوڑی کہ اولاد ثابت ہو جائے۔ آپ اس جملے کو نہیں سمجھوں گے، اس کو ذرا وضاحت سے پیش کرتے ہیں۔ جب انسان کے گھر میں کوئی اولاد ہوتی ہے تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ اس کی اپنی اولاد ہو، بلکہ ہو سکتا ہے کسی اور سے جو ہے مانگی گئی ہو، ایڈاپٹ کی گئی ہو، یا کاچاکی آ گئی ہو۔ تو یہ دونوں طریقے سے ہو سکتی ہے، یہ اپنی اصلی اولاد بھی ہو سکتی ہے اور کسی اور سے لی جا سکتی ہے۔ تو ان کے وہاں پر جتنی اولاد تھی، قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ ابتر ہیں اور ان کی نسل نہیں چلے گی، اور پھر بھی اولادیں تھی، اس کا مطلب یہ کہ کہیں اور سے ان کی اولاد آ رہی تھی، ان کی اپنی اصلی اولاد موجود نہیں تھی۔ اور امام علیہ السلام نے یوں فرمایا کہ صاحب فراش ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ ان کی اپنی اولاد ہو، یعنی ان کے گھر کے اندر جو ہے اولاد ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ جو ہے خود ان کی اپنی اولاد ہو سکتا کسی اور کی اولاد لے کر کے آ گئے ہو۔ یہ امام کا ایک بہت بڑا کنایہ تھا کہ ان کے وہاں جتنی اولادیں تھیں وہ سب کی سب حرام کی اولادیں تھیں، حقیقی اولادیں تھیں ہی نہیں۔ یہ ایک اشارہ تھا ان کی طرف سے کہ ان کی اپنی اولادیں تھوڑی تھی، وہ تو حرام کی اولادیں لے کر آ رہے تھے، ابتر جو ہے دشمن ابتر ہو کر کے رہ گیا۔ یہ جو ہے امام علیہ السلام کا نقطہ تھا کہ حرام کہے بغیر وہ حرام کی اولاد کی طرف اشارہ کر دیا امام۔ تو دوسرا نقطہ یہ کہ حضرت خدیجہ صلوات اللہ علیہا وہ پیغمبر کو غار حرا میں روٹی پہنچانے جایا کرتی تھی۔ وہ خاتون کہ جو اتنی امیر تھی
کہ جس کے 70,000 اونٹ تو تجارت کے چلا کرتے تھے، اور ان کا سونے کا لباس ہوا کرتا، جس سونے کے لباس کو خالی 10 کنیزیں اٹھا کر کے چلا کرتی تھی، اور ایک دفعہ سونے کا لباس پہنے تو دوبارہ لباس نہیں پہنتی تھی، وہ لباس جو سونے کا اپنی کنیزوں کو دے دیا کرتی تھی، جس کے نتیجے کنیزیں اتنی امیر ہو گئے، اپنے علاقے کے سرداروں سے زیادہ ان کی کنیزیں امیر ہو گئی تھی، اتنی کہ کبھی پانی پینے کے لیے حرکت نہ کی، پانی پینے کے لیے ہل جل نہیں کیا کرتی تھی، کنیزیں اتنی، غلام اتنے ہوا کرتے تھے کہ ان کو کسی چیز کی ضرورت نہیں، ہر وقت ہر چیز حاضر ہوا کرتی، لیکن پھر بھی پیغمبر کی محبت میں روزانہ مکہ سے غار حرا تک ایک پہاڑ پر چڑھ کر کے پیغمبر کو روٹی پہنچانے جایا کرتی تھی، روٹی پہنچانے جایا کرتی تھی، کیونکہ 40 دن تک پیغمبر کو کہا گیا تھا کہ آپ جو ہے عبادت کریں اور ریاضت کریں، جس کے نتیجے میں پیغمبر صلوات اللہ علیہ کو ایک جو ہے خاص چیز عنایت ہونے والی تھی، اور شہزادی فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہ کا حامل ٹھہرنے والا حضرت خدیجہ جو اس مرتبہ روٹی پہنچانے جا رہی، جبرائیل امین پیغمبر اسلام پر نازل ہوئے، اور نازل ہونے کے بعد جبرائیل امین کہنے لگے پیغمبر سے کہ خداوند متعال نے مجھے بھجوایا اور ایک ضروری پیغام یہ دیا کہ حضرت خدیجہ روٹی لے کر آ رہی ہے، روٹی و پانی لے کر آ رہی ہے آپ کے کھانے کا انتظام کرنے کے لیے۔ تو آج پروردگار عالم نے دیکھا کہ حضرت خدیجہ جو روٹی لا رہی، تو آج جو ہے آپ اپنا سلام پہنچانے سے پہلے خداوند متعال کہتا ہے کہ پہلے میرا سلام پہنچانا، اس کے بعد تم اپنا سلام پہنچانا۔ جو خدیجہ وہ تھی جس پر پروردگار عالم خود سلام پہنچا رہا۔ حضرت خدیجہ آئی پیغمبر اسلام کی خدمت میں، روٹی بڑے تواضع و خشوع خضوع کے ساتھ، کبھی جو اپنی دولت کا ذکر بھی نہیں کیا، کبھی اپنا تذکرہ بھی نہیں کیا کہ ماضی میں کس طرح زندگی، کبھی بھی پیغمبر کو اپنی زبان سے اذیت نہیں پہنچائی، اور ہمیشہ خشوع و خضوع سے جو ہے تمام چیزیں انجام دیا کرتی تھی محبت پیغمبر میں۔ چنانچہ آج جو روٹی پہنچائی، ایک مرتبہ پروردگار عالم کی طرف سے جو سلام آیا تھا، پیغمبر نے کہا اے خدیجہ تمہیں مبارک ہو کہ سب سے پہلے تمہیں میرے سلام سے پہلے بھی خداوند متعال نے تمہیں سلام بھجوایا ہے۔ اب جو ہے خدیجہ نے سنا، اب جو ہے خدیجہ کا جواب سنا۔ خدیجہ نے جواب دیا، بہت عجیب جواب دیا، کہا هو السلام ومنہ السلام وإلیہ یعود السلام۔ کہا پروردگار عالم خود ہی سلام ہے، کیونکہ اللہ کے ناموں میں سے ایک جو ہے خود اللہ کا نام ہے سلام، سلام کا مطلب سلامتی، اللہ خود سلامتی ہے، ومنہ السلام، اور انہی کی جانب سے سلام آیا کرتا، سلامتی آیا کرتی، وإلیہ یعود السلام، اور انہی کی طرف سلام پلٹ جایا کرتا ہے۔ یہ جو ہے اس وقت کی خدیجہ کی معرفت تھی جب ابھی اسلام آیا بھی نہیں۔ آپ دیکھیں کتنی عظیم خاتون تھی کہ ان کی کتنی معرفت تھی اس زمانے میں۔ چنانچہ حضرت خدیجہ پہاڑوں پر چڑھ کر غار حرا میں پیغمبر کی محبت میں روٹی پہنچانے، پانی کا انتظام کرنے کے لیے جایا گیا۔ وہ صنف نازک سے تعلق رکھنے والی اور وہ عورت کہ جو کبھی جو ہے پانی کے لیے ہلا نہیں کرتی تھی، آج جو ہے مکہ سے غار حرا تک چل کر جا رہی ہے اور روٹی پہنچانے کا کام پہاڑوں پر جا کر کے کر۔ تو جبل پر چڑھنا اور ہوتا ہے، جمل پر چڑھنا اور ہوتا ہے۔ آپ سمجھے نہیں؟ جبل پر چڑھنا اور ہوتا ہے، جبل پر چڑھنا اور ہوتا ہے، اور جمل پر چڑھنا اور ہوتا ہے۔ جبل یعنی پہاڑ پر چڑھنا، اور جمل پر چڑھنا جو ہے جنگ جمل آپ نے سنا ہوگا، وہ جو ہے خاتون تھی جو اونٹ پر سوار ہو کر کے آئی تھی مولا علی کے مقابل میں۔ تو جبل پر چڑھنا اور ہوتا ہے، جمل پر چڑھنا اور ہوا کرتا ہے۔ تو یہ جو ہے حضرت خدیجہ کا کرشمہ تھا، جس میں جو ہے پروردگار عالم حضرت خدیجہ کو سلام بھجوا رہا۔ انا اعطیناک الکوثر کے سلسلے میں اس کی تاریخ اور پس منظر یہ ہے کہ چونکہ تمام مشرکین مکہ کے سرداروں نے فیصلہ کیا تھا کہ بنی ہاشم کا بائیکاٹ کیا جائے،
بائیکاٹ کرنے کے نتیجے میں تمام بنی ہاشم کے سرداروں نے ایک معاہدہ لکھا کہ کوئی بھی بنی ہاشم سے کوئی رابطہ نہیں رکھے گا، کوئی تعلقات نہیں رکھے گا، کوئی ازدواجی تعلقات جو ہے اس کے لیے شادی کے لیے لڑکی نہیں دیں گے، نہ لڑکی لیں گے، اور جو ہے نہ کوئی جو ہے خرید و فروخت ہوگی، کوئی چیز تعلقات جو ہے کسی بھی طریقے سے بنی ہاشم سے نہیں رکھا جائے گا۔ چنانچہ پوری طریقے سے بائیکاٹ کر کے معاہدہ لکھ کر کے خانہ کعبہ کی دیوار پر لٹکا دیا گیا۔ یہ جو معاہدہ خانہ کعبہ کی دیوار پر لٹکایا گیا، اور اس کے نتیجے کے اندر اب ہوا یہ کہ عرب کے قبیلوں کا ایک سسٹم ہوا کرتا تھا۔ آج کل کی طرح اس زمانے پولیس، رینجرز، فوج اور AFC یا اس قسم کے جو ہے سیکیورٹی کے ادارے، اس طرح کے جو ہے وہ پولیس کے ادارے نہیں ہوا کرتے تھے، بلکہ وہاں پر ہر قبیلہ اپنے قبیلے والوں کی حفاظت کیا کرتا تھا۔ ہر قبیلہ اپنے قبیلے والے لوگوں کی حفاظت کرنے کا کام انجام دیا کرتا تھا۔ چنانچہ جو شخص بھی کسی قبیلے سے اسلام لے کر آتا تو اسلام لانے کے بعد وہ شخص اسلام لانے کے بعد غیر محفوظ ہو جاتا، اس لیے کہ قبیلے والوں سے تو کٹ گیا، وہ قبیلے والے ہی تو اس شخص کی حفاظت کیا کرتے تھے۔ اب جب قبیلے سے کٹ گیا تو اس کے نتیجے کے اندر قبیلے سے الگ ہو گیا۔ دوسری طرف سے جب اسلام میں آ گیا تو مسلمان اور اسلام اس کی حفاظت کیا کرتا تھا، لیکن مشرکین مکہ نے پروپیگنڈا شروع کیا، جس کو کہتے ہیں میڈیا وار، جس کو کہتے ہیں سائیکولوجیکل وار۔ یہ جو سائیکولوجیکل اور میڈیا وار شروع کی، جو سائیکولوجیکل جنگ تھی، اس جنگ میں، میڈیا وار میں یہ طے پایا مشرکین مکہ کے درمیان کہ اب ہم ایک ایسا پروپیگنڈا شروع کریں گے کہ جس پروپیگنڈا کے اندر ہوگا یہ کہ ہم یہ اعلان کریں گے کہ جب پیغمبر کی عمر 50 سال ہو گئی ہے تو کتنا پیغمبر زندہ رہیں، 5 سال، 10 سال، 15 سال، بالآخرہ پیغمبر کو تو جانا ہے اس دنیا سے، ہر آدمی کو مرنا ہے، سب مانتے ہیں کہ مرنا تو سب کو ہے، اور پیغمبر کی کوئی نرینہ اولاد نہیں ہے، پیغمبر کی کوئی مذکر اولاد نہیں ہے۔ جب پیغمبر کی کوئی مذکر اولاد نہیں ہے تو پیغمبر کے بعد پیغمبر کا مشن چلانے والا کون ہوگا، پیغمبر کا اسلام چلانے والا کون ہوگا؟ چنانچہ کوئی بھی نہیں ہے، پیغمبر کی کوئی اولاد ہی نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم کا بھی انتقال ہو گیا، حضرت طاہر کا بھی انتقال ہو گیا، حضرت قاسم کا بھی انتقال ہو گیا، پیغمبر کی جتنی اولادیں تھیں سب کا انتقال ہو گیا، صرف حضرت فاطمہ زہرا رہی جو لیڈیز تھی، اور لیڈیز کو مشن تو نہیں چلایا کرتی ہے۔ چنانچہ جو ہے کافروں نے پروپیگنڈا شروع کیا، سائیکولوجیکل وار شروع کی، اور وہ یہ جنگ شروع کی کہ تم لوگ قبیلے سے بھی کٹ گئے ہو، اور اسلام کتنا چلے گا، 5 سال 10 سال، اس کے بعد تو اسلام بھی ختم ہو جائے گا، اس لیے کہ اسلام کو چلانے والا پیغمبر کے بعد کوئی ہے ہی نہیں۔ چنانچہ تم جو ہے نہ تو قبیلے کے رہو گے نہ اسلام کے رہو گے، دونوں کے درمیان مارے جاؤ گے۔ اور اس کے نتیجے میں یہ پروپیگنڈا اتنا مسلمانوں پر اثر انداز ہو رہا تھا کہ جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، جو لوگ مسلمان ہو کر کے پیغمبر کی خدمت میں آتے تھے، وہ بھی پریشان ہو گئے اور آ کر کے پیغمبر کو کہنے لگے کہ یا رسول اللہ ہمارا کیا بنے گا، آپ بھی اس دنیا سے چلے جائیں گے اور قبیلے والوں نے بھی ہمیں نکال دیا تو ہم تو دونوں کے درمیان مارے جائیں گے، ہماری تو کوئی حیثیت ہی باقی نہیں رہے گی، ہماری حفاظت کون کرے گا، ہمارے بال بچوں کی حفاظت کون کرے گا جب آپ بھی چلے جائیں گے، اور ساتھ ساتھ جو ہے ہم قبیلے سے بھی نکال دیے گئے ہیں تو ہماری حفاظت کون کرے گا۔ یہ ایک تھی نفسیاتی جنگ۔ اس نفسیاتی جنگ کے اندر نفسیات سے کھیلتے ہوئے مسلمانوں پر ایک قسم کا میڈیا وار اور سائیکولوجیکل اٹیک تھا، اور ایسا اٹیک تھا، ایسا سائیکولوجیکل حملہ تھا
کہ جس کے نتیجے مسلمان بھی گھبرا گئے اور آ کر کے مسلمان اب پہلے تو جو ہے مذاق میں لے رہے تھے، اب مسلمان آ کر کے پیغمبر سے کہہ رہے یا رسول اللہ ہمارا کیا بنے گا، ہم تو دونوں کے درمیان مارے گئے نہیں، قبیلے والوں نے بھی ہمیں نکال دیا، آپ بھی چند سالوں کے بعد انتقال کر جائیں گے اور آپ کا مشن چلانے والا کوئی ہے ہی نہیں، تو اس کے بعد تو ہم تو مارے جائیں گے، بے موت کے مارے گے ہم تو، ہمارا کیا بنے گا۔ جب جو ہے یہ بات جب کافروں کی طرف سے یہ آئی، نفسیاتی جنگ شروع ہوئی اور معاہدہ بھی جو لٹکا دیا گیا تھا، چنانچہ اس جنگ کے نتیجے میں پیغمبر نے کہا کہ ابھی تھوڑا صبر کرو، چنانچہ صبر کا حکم آیا اور کہا کہ میں جواب نہیں دے تو خود خداوند متعال اس سوال کے تمہارا جواب دے گا۔ چنانچہ کچھ عرصے کے بعد سورہ کوثر نازل ہوئی، انا اعطیناک الکوثر، اے حبیب ہم نے تمہیں کوثر عطا کی۔ کوثر کے کئی معنی ہیں، ان میں سے ایک معنی ہے کہ اولاد کثیر عطا کی یا فاطمہ زہرا عطا کی، جس کے ذریعے سے اولاد و نسل چلنے والی۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، پس اے حبیب تم اپنے رب کی نماز پڑھو اور اللہ کے لیے قربانی دو۔ ان شانئک هو الابتر، تمہارا دشمن ابتر ہونے والا ہے، تم کبھی ابتر نہیں ہونے والا، تمہاری نسل جو ہے کائنات میں چلنے والی ہے۔ جب یہ آئے قرآنی اور سورہ کوثر نازل ہوا تو اب جو ہے دشمنوں کو جواب مل گیا کہ پیغمبر کی نسل تو چلنے والی، دشمنوں کی نسل ختم ہو جانے والی ہے۔ تو اب جیسے ہی بازاروں میں اور گلیوں میں، مدینہ میں، مکہ میں یہ جب یہ پروپیگنڈا شروع کیا گیا کہ بھائی تمہارا مسلمانوں کا کیا بنے گا، اب جو ہے پہلے جو مسلمان چھپے چھپے پھرتے تھے، اب مسلمان جی بھر کر جو ہے سامنے آیا کرتے تھے، مکہ مدینہ کی گلیوں میں اور بازاروں میں پھر کر کہتے انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ ایک درود بھیج دے محمد وعلی یعنی اے حبیب تمہاری نسل اولاد کثیر ہوگی، تم نماز پڑھو اور راہ خدا میں قربانی دو، اور تمہارا دشمن ابتر ہوگا اور وہ بے اولاد ہو کر رہ جائے گا، اس کی نسل نہیں چلے گی، تمہاری اولاد بھی کثیر ہونے والی اور تمہاری نسل جو ہے قیامت تک چلنے والی نسل ہے، اس لیے تمہیں پرواہ ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور اس کے نتیجے میں اب جو مسلمان پکڑ کے کافروں کو سنا رہے تھے انا اعطیناک الکوثر، اور اس کے نتیجے کے اندر وہ خود کافر حیران تھے کہ کوثر کے نتیجے کے اندر پیغمبر کی سب سے پہلی جو اولاد فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا کے ذریعے، امام حسن مجتبیٰ صلوات اللہ کے ذریعے سے نسل چلی۔ ایک درود بھی کوثر کا سب سے پہلا مصداق حضرت امام حسن مجتبیٰ صلوات اللہ علیہ کی ذات تھی کہ جس کے ذریعے سے نسل شہزادی فاطمہ زہرا کے ذریعے سے پروردگار عالم نے پیغمبر کی نسل کو چلایا، اور اس کے بعد امام حسین علیہ السلام کے ذریعے سے امامت کا سلسلہ جاری رکھا، اور روز قیامت تک یہ سلسلہ پیغمبر کی نسل کا چلنے والا، اور کثرت کے ساتھ، حالانکہ دشمنوں اور سادات کرام کو کثرت کے ساتھ شہید کیا، لیکن پیغمبر کی نسل کے روز قیامت تک زندہ رہے گی اور چلتی رہے گی، اور امام زمانہ علیہ السلام علیہ جب ظہور فرما آئیں گے تو انہی کی اولاد کے ذریعے سے پوری کائنات میں پیغمبر ہی کی حکومت انشاءاللہ قائم و دائم رہے گی روز قیامت تک۔ ایک درود بھیج دے محمد